ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بھوتوں، دیو اور عجیب الخلق مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پر اسرار راستہ؟ کوہ کاف کا نام سامنے آتے ہی کنویں گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک کلو اور تسلیم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کی طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا اور کنویں کاف کی کسی وادی کی طریقے محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب کے علاقے افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں سینہ و سینہ روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہوئی ہیں۔ جبل کاف، یہ کنویں کاف مشرقی وسطی اور عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کنویں کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے خدا نے چمکتے زمر سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں تھا، جس علاقے کو انسانوں کی کسی حکومت نے بھی آج تک قبضہ کرنے سے ناکام رہی، کیونکہ قدیم علم نے ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کنویں کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتش کی زمین اور سیمورغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کنویں کاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس میں آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کنویں کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھی۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کنویں کاف کے کئی علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑی سلسالوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسالوں کی شاخیں زیر زمین کنویں کاف سے جڑا ہے۔ اس طرح کنویں کاف جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسالوں کا مرکز ہے۔ زکریا القذوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات و غریب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کنویں کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسالوں کو کھوٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کنویں کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کنویں کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کنویں کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کنویں کاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا، تم نے اچھا کیا۔ اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کنویں کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کنویں کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہے جو اڑتی ہے، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کنویں کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے۔
क्योंकि वहाँ पहुँचने तक 4 महीने अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहाँ कोई सूरज नहीं, कोई चाँद नहीं। यहाँ तक कि ये लोग चाँद सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह ने चाँद और सूरज भी तख्लीक की है। जो रोशनी इन तक पहुँचती है वो काफ पहाड़ी की रोशनी है, और वहाँ मौजूद लोग जड़ी बूटियाँ खाते हैं और उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वो लोग फरिश्ते हैं? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, वो फरिश्ते नहीं, लेकिन अल्लाह से उनकी फरमा बरदारी बिल्कुल फरिश्ते की तरह है। फिर आपने फरमाया कि मिराज की रात उनकी मुलाकात कुएं काफ के लोगों से हुई थी, और वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और वो मुसलमान हो गए। सूफिया कराम के नज़दीक दरअसल कुएं काफ इस ज़मीन में मौजूद कोई पहाड़ नहीं, बल्कि कुएं काफ से मुराद आलम मिसाल में वाक़या वो पहाड़ी सिलसिला है जो बज़रिया कश्फ औलिया कराम के मुशाहदे में आते हैं, जैसा कि ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार जैसे सूफिया ने इस तस्वीर का मुशाहदा किया है। तरीक़त में कुएं काफ को शऊर का दायरा और मुरीद का हद समझा जाता है, जिसे पाकर बंदा फना से अल्लाह के दर्जे तक पहुँच जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये लफ्ज़ काफ किसी चीज़ के मरकज़ को ज़ाहिर करता है, और ये लफ्ज़ इतना मुक़द्दस है कि कुरान में पूरी एक सूरह का नाम सूरह काफ है, जो इस कुएं काफ पहाड़ की तरफ इशारा करता है। इस सूरह में अल्लाह की वहदानियत, मौत और ज़िंदगी का नज़रिया पेश किया गया है। कुएं काफ जोग्राफिया एतबार से हमारी इस ज़मीन में कहाँ मौजूद है, इसके मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। ज़्यादातर मुवर्रिखीन का इस बात पर इत्फाक है कि अरबी दस्तानों की कुएं काफ दरअसल मौजूद रूस में कफकास यानी माउंट कोकाकिस नामी एक पहाड़ी सिलसिला है। ये इलाका यूरोपी रूस में बहरे अस्वद और बहरे कज़वीन का दरमियानी हिस्सा है, जिसमें आर्मीनिया, अज़रबैजान, दागिस्तान, रूस और चेचनिया जैसे मुल्क शामिल हैं। ये इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है, जहाँ जानवरों और परिंदों की बेशुमार इकसाम पाई जाती हैं। झीलें, आबशारें और छोटे छोटे चश्मे देखकर ऐसा मालूम होता है गोया जन्नत ज़मीन पर उतर आई है। यहाँ इंसानी आबादी बहुत ही कम है। ये पहाड़ी सिलसिला एशिया को यूरोप से जुदा करता है। अगर कुएं काफ को खलाई सेटेलाइट से देखा जाए तो ये इलाका सफ़ेद पट्टी जैसा नज़र आता है, जबकि बाद मुहक्किकीन का ख्याल है कि कुएं काफ अंटार्कटिका के उन वीरान और बर्फीले इलाके में मौजूद है जो हमेशा बादलों और अंधेरों से ढका होता है, जबकि कुछ लोग कदीम दौर की अटलांटिस सिटी को ही कुएं काफ करार देते हैं, जो किसी बड़े अजाब की वजह से तबाह हो चुका है। जदीद फिज़िक्स की नई दरियाफ्त यानी डायमेंशंस भी कुएं काफ को समझने में आसानी पैदा कर सकते हैं। दरअसल फ़िज़िक्स की जदीद तहकीक के मुताबिक हमारी इस कायनात में कुल 11 डायमेंशंस वजूद रखते हैं, जबकि हम इंसान सिर्फ 3 या 4 डायमेंशंस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हम टाइम और स्पेस की कैद में ज़िंदगी गुजारते हैं। उन मज़ीद 6 डायमेंशंस में कितने सितारे, सैयारे और दुनिया आबाद है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। मुहक्किकीन के मुताबिक अरवा की दुनिया, आलम बरज़ख और जन्नत व जहन्नम उन्हीं डायमेंशंस में मौजूद हैं जिनमें इंसान मौत के बाद दाखिल होता है। मुमकिन है कि कुएं काफ भी इन्हीं 11 डायमेंशंस में से किसी एक डायमेंशन में मौजूद हो, जहां नस्ल इंसानी का कदम रखना नामुमकिन है।